مدینہ چاہیے تیری میری چاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے کہ تجھے کو جنت چاہیے ہم کو مدینہ چاہیے۔ فکر آخرت کی بزم ہے نا، تو فکر دے رہا ہوں کہ زندگی اور موت دونوں انہیں کہ غم میں ہو بس زندگی اور موت دونوں انہیں کی راہ میں ہو بس ایسا جینا چاہیے اور ایسا مرنا چاہیے۔ قابل قدر عزت و ذی تشم حاضرین ذی وقار علماء ذی شان، اللہ رب العزت کی توفیق خاص ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایسا دین خاص عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے۔ یہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، یہ اللہ رب العزت نے اس کو اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس کا تعلق بندہ مومن کا تعلق ایمان والا جس دین کے ساتھ جڑا ہے اس دنیا میں بھی قائم رہنا ہے، قبر میں بھی قائم رہنا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے۔ اور یہ قل خانی کے حوالہ سے محافل کا اہتمام، کبھی چہلم و عرس کے حوالہ سے، کبھی سالانہ برسی و ختم کے حوالہ سے، یہ جو اہتمام ہوتا ہے یہ ہمارے دنیا سے چلے جانے والوں کے ساتھ ایک وسیلہ اور ذریعہ کا سبب ہے۔ اور پھر بہت ہی خوش نصیب ہوتی ہے ایسی اولاد، ایسے پسماندگان، ایسے لواحقین کے جو اپنے اقربا کو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں اور اس کی یاد کو اس طرح منظر عام پہ لاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب للغائب، کہ بندے کی سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی غیر موجودگی میں دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے افضل دعا ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس مرد مومن کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں،
وہ یہاں حاضر نہیں ہے، وہ غائب ہے، مگر آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے اور ان کے بعد ان کے پسماندگان، ان کے لواحقین، ان کے بھائی، ان کی اولاد اس اہتمام کے ساتھ ان کی روح پرفتو کو جتنے جملے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، مالک لم یزل اس کو شرف قبولیت عطا فرما رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سند عطا فرمائی ہے۔ حاضرین عظیم و محتشم، تو ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اور ایسی پاکیزہ مجالس اور محافل کا اہتمام کرنا، یہ بڑی شرف اور عزت کی بات ہوتی ہے، اور انسان جس کا مقصد ہی اس دنیا میں آ کر اس مالک لم یزل، اس کے محبوب کی اتباع میں زندگی بسر کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا تو اس وقت سب سے زیادہ ندامت بندے کو یہ ہو رہی ہوگی کہ مالک دنیا میں گیا تو میں نے وقت دنیا کو دے دیا، کاش کہ میں وہ دنیا کے لمحات جو دنیا میں گزار آیا تیری یاد، تیرے محبوب کی اتباع میں گزار لیتا تو آج مجھے یہ حسرت نہ ہوتی، آج مجھے یہ ندامت نہ ہوتی۔ تو حاضرین عظیم و محتشم، بحمد اللہ تعالی مبارکباد کے مستحق ہیں جناب قاری و حافظ محمد اکرم صاحب، اور آپ کے لفت جگر بھائی محمد وحید ربانی صاحب کہ جنہوں نے یہ انتظام و انصرام کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں مالک لم یزل قیامت تک ان کے والد مرحوم کی قبر پر اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ پیش کرنی ہے، اور اسی فکر آخرت کانفرنس کے حوالہ میں اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر جو علماء سے سبق لیا، خطابات آپ سماعت فرما رہے ہیں، لیکن میں طالب علم وہ سبق آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ فکر آخرت کی کانفرنس جس کے لیے یہ اتنا انتظام و انصرام ہوا، ہم لوگ آئے، ہم یہاں مل بیٹھے، اور اگر اس مبارک بزم سے ایسے ہی اٹھ گئے ماں سوائے ان کلمات کے جو یہاں بزم میں گزار کر ہم نے نیکیاں کمائیں، اور ان نیکیوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہ مل سکے، تو ہمارے لیے بڑی حسرت کی بات ہوگی میدان محشر میں۔ لیکن فکر آخرت کی اس بزم میں جو میں اپنے آقا کا فرمان لے کے آیا ہوں اور جو سبق آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے اور زندگی میں عمل کرنا ہے۔ پھر اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بھائی محمد وحید ربانی صاحب نے اور جناب حافظ محمد اکرم صاحب نے یہ جو بزم سجائی ہے، اس کا ثواب ان کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک تادم آخر آپ حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے رہیں گے۔ اور صرف انہی کو نہیں بلکہ مرحوم و مغفور جناب ملک غلام ربانی صاحب کی قبر میں آپ کی تادم آخر تک اس مبارک میرے آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ آپ اس کائنات پر رہتے ہوئے لمحہ لمحہ، سانس سانس اس مبارک عمل کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں گے، تو لمحہ لمحہ، ساعت ساعت، ہر گھڑی جناب ملک غلام ربانی صاحب کی قبر میں ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو بڑے مبارک صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے بہت سی روایات احادیث کی موجود ہیں۔ ان کے والد گرامی بھی صحابی تھے،
اور انصاری صحابی تھے، اور یہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استغفار کے موضوعات پر روایت آئی ہیں، اور استغفار پر ہم جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی معافی مانگتے ہیں، اس میں سید الاستغفار کی جو روایت موجود ہے وہ بھی حضرت شداد بن اوس سے ثابت ہے۔ آپ سے روایت ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر روایات میں موجود ہے کہ ان کو حضور کی بارگاہ میں خاص مقبولیت حاصل تھی، حضور کا خاص قرب حاصل تھا، اور میرے آقا کی بارگاہ میں یہ اکثر حضور کی کچہری میں موجود ہوتے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارا کرتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت بھی موجود تھے جب حضور کا وصال مبارک کا وقت قریب تھا، اور میرے آقا پر جو بیماری کے اثرات تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس عالم کو دیکھ کر کہ میرے آقا بیماری کی حالت میں ہیں تو بڑے افسردہ ہوئے، بڑے رنجیدہ ہوئے، اور اسی غم کی حالت میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ، دل ٹوٹ رہا ہے، دنیا اجاڑ محسوس ہو رہی ہے، یا رسول اللہ یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے وقت آخر آپ کا قریب آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جملے بول رہے تھے کہ لجپال نبی علیہ السلام نے آپ کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے شداد، فرمایا غم نہ کر، تو اس لیے پریشان ہو رہا ہے کہ میرے آقا دنیا سے چلے جائیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا، نہ جانے ہم زندگی کیسے بسر کریں گے، نہ جانے اسلام کے ساتھ کیا ہوگا، نہ جانے اس دین کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرے حضور فرماتے ہیں شداد غم نہ کر، بلکہ حضور فرماتے ہیں شداد وہ زمانہ آنے والا ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ملک شام بھی فتح ہوگا، بیت المقدس بھی فتح ہوگا، اور میرے آقا فرماتے ہیں شداد اس محاذ پر، اس مشن پر تجھے بھی کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ اب یہ میرے آقا بشارت عطا فرما رہے ہیں حضرت شداد کو، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ہوا بھی ایسے، میرے آقا نے جو خوشخبری عطا فرمائی، فرمایا کہ شداد وہ وقت آئے گا، اور پھر وہ وقت آیا جب خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا، جناب ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر بن خطاب کے دور میں، سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں، اور جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جتنے محاذ ہوئے، جتنی فتوحات ہوئیں، ہر مقام پر حضرت شداد بن اوس ان صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اس محاذ کا حصہ بنتے۔ اور پھر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ فتوحات، ملک شام بھی فتح ہوا، بیت المقدس بھی فتح ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو بشارت عطا فرمائی تھی وہ پوری ہوئی۔ جب ملک شام فتح ہوا تو پھر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی کا پھر بہت حصہ وہاں زہد و عبادت میں اور دین کی بقا کے لیے وہاں اسلام کا پرچار کرتے ہوئے اپنا آخری وقت وہاں پر گزارا، زندگی وہاں پر گزاری، اور وہیں پھر آپ کا وصال مبارک ہوا۔ یہ وہ شداد بن اوس ہیں جن کو حضور کی کچہری میں بیٹھنے کی بہت زیادہ جو ہے وقت گزارنے کی، آقا کریم علیہ السلام کی کچہری میں بیٹھنے کی بہت زیادہ وقت میں آپ کی بارگاہ میں وقت گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو جملے دینے لگا ہوں توجہ چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شداد، اذا رأيت الناس يتخذون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء من کلمات، فرمایا اے شداد، تم دیکھنا
کہ لوگوں میں جب وہ زمانہ آئے کہ لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرنے لگ پڑے ہیں، یعنی دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے لگ پڑے ہیں، دنیا کے فکر میں لگ گئے ہیں، دنیا کی ہوس ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہیں۔ ایک پلاٹ لیا تو ہرس لگ گئی، دوسرا بھی خریدنا ہے، ایک مکان بنا لیا دوسرے کی ہرس لگ گئی، دوسرا بھی بنانا ہے، زمین کا ٹکڑا خریدا ہرس لگ گئی، یہ تھوڑا ہے اور بھی خریدنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم دیکھو کہ یہ زمانہ آئے کہ لوگ دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر رہے ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شداد بن اوس، لوگ دنیا کے خزانے اکٹھے کر رہے ہوں گے، مگر میں تمہیں ایک ایسا خزانہ دے کر جا رہا ہوں کہ کل کائنات کے خزانوں سے بڑا خزانہ ہے، جو اس دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کر دے گا اور میدان حشر میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے آقا نے مجھے وہ خزانہ عطا فرمایا۔ اب میں کہوں نا کہ یہ انگوٹھی بڑی قیمتی ہے، یہ کروڑ روپے کی ہے، میں کہوں کہ یہ چشمہ بڑا قیمتی ہے، یہ اتنے لاکھوں کا ہے، میں کہوں کہ یہ دستار کی بڑی قیمت ہے، اتنے لاکھوں کی ہے، آپ کہیں گے ہاں یار بڑی واقعی ہی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، حضرت صاحب جو بتا رہے ہیں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن جس کو میرے حضور نے فرمایا کہ کل کائنات کے خزانوں میں سے سب سے افضل خزانہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اے شداد یہ خزانہ تم سمیٹ لو۔ تو حاضرین ذی وقار، اس فکر آخرت کی کانفرنس میں آنے والوں، حضور کا یہ خزانہ اپنے سینے میں قلوب و اذہان میں پیوست کر کے لے جانا اور پھر اس پہ عمل کرنا، مالک لم یزل اس دنیا میں بھی کامیابیاں دے دے گا، قبر بھی اچھی فرما دے گا اور حشر بھی اچھا فرما دے گا۔ اور یہ چند دعائیہ جملے میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت شداد بن اوس کو عطا فرمائے۔ 2 سے 3 سطریں ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کل کائنات کے خزانوں سے افضل خزانہ ہے۔ فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک ثبات فی الامر وعظیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ولسانا صادقا وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم انک انت علام الغیوب۔ بس 2 سے 3 سطریں حضور نے عطا فرمائیں۔ اب ایک ایک جملے پر غور کرنا، بڑی مختصر حاضری ہے، جتنی وقت کی اجازت مجھے عطا کی گئی ہے انہی اوقات کے اندر اپنی لفظوں کو سمیٹنا چاہتا ہوں، زیادہ دشواری آپ کے لیے نہیں بنانا چاہتا، تاکہ آپ ان الفاظوں کو جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے اپنے قلوب و اذہان میں پیوست کر لیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک، دعائیہ جملے ہیں، کہاں عرض کرنے ہیں؟ اس مالک لم یزل کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں۔ اللہم انی اسألک ثبات فی الامر، مالک مجھے استقامت عطا فرما اپنے ہر کام میں، ہر اچھے کام میں، ہر اچھے قول میں، ہر اچھے فعل میں مجھے استقامت عطا فرما۔ اب یہ استقامت کے بارے میں نا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وإن کل، حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل وہ ہے جس پر بندے کو مدامت حاصل ہو، پختگی ہو، وہ مسمن اور پکے ارادے سے وہ کام کرے، یہ نہیں کہ ہزاروں نوافل پڑھے، 10 نوافل پڑھ لے، 10 نہیں 2 نوافل پڑھ لے، لیکن حضور نے فرمایا اس پر مدامت اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ بندہ جذبے کی حالت میں بیٹھا ہے اور ایک وقت بندے پر جنون چڑھا اور اس نے اس جذبے کے عالم میں بہت کچھ کر دیا، خیر کے بہت سے کام کر دیے، لیکن پھر وقت آیا کہ زندگی کے سال ہا سال گزر گئے، پھر خیر کا کام کرنے کی، نیکی کا کام کرنے کی اس میں توفیق ہی نہ ملی۔ فرمایا تھوڑا کر لو مگر اس میں پختگی لاؤ، استقامت لاؤ، اور استقامت پر بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہو نا تو وہ اپنی کرامت دکھاتا ہے تو بندے کی عقل محو حیرت رہ جاتی ہے کہ اس نے کرامت دکھائی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ استقامت رکھتا ہے، فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، بندے کی استقامت
کرامت پر فوقیت رکھتی ہے، کرامت سے زیادہ درجہ ہے استقامت کا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ 2 نفل ہی پڑھ رہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان 2 نوافل کو پیش کرنے کا روزانہ کا معمول بنائیں، یعنی روزانہ کے اوقات نکالیں کہ اللہ کے حضور بیٹھ کر اس کی تسبیح ہو، تمہید کریں۔ میرے مالک نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور اس کو معمور کیا، فرشتے اللہ کی تمہید و تقدیس کرنے والے ہیں۔ مالک نے فرمایا کہ فرشتے تیرے ذمہ یہ ہے کہ تو کہتا رہے یا ارحم الراحمین، کیا کہتا رہے؟ یا ارحم الراحمین۔ اب فرشتہ مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عجز کرتا ہے، اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اپنے جملوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ لیکن بندہ مومن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب 3 مرتبہ یہ جملے کہہ لیتا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ کہتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے بندے، اے ارحم الراحمین کہنے والے، وہ مالک ندا دے رہا ہے، وہ مالک پکار رہا ہے، مجھے ارحم الراحمین کہنے والے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے کہ میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استقامت مانگو، استقامت پختگی مانگو۔ یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک پانی کا قطرہ گرے نا، پانی کا قطرہ گرتا رہے، ایک ٹیپا گرتا رہے تو وہ ہول بنا دیتا ہے اس پتھر پر بھی، اس زمین پر بھی، اس مضبوط جگہ پر گڑھا قائم کر دیتا ہے۔ ایک قطرہ گرتا رہے اور موٹر چلا دے، پورا نل بہا دے، پورا نل بہا دے، ایک لمحے کے لیے پورا نل بہا دے تو وہ وہاں پر ہول نہیں بنائے گا، گڑھا نہیں بنائے گا، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا عمل کر کے اس مالک لم یزل کی بارگاہ میں روزانہ جھک کر، میں نے عرض کی کہ جتنا تھوڑا عمل ہو سکے لیکن اس پر مداومت ہو، اس پر استقامت ہو، وہ پختگی کے ساتھ کرے، مصمم ارادہ کے ساتھ کرے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خزانوں میں سے افضل خزانہ ہے۔ اور پھر دوسرا خزانہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وعظیمۃ الرشد، کہ ہدایت، عظمت والی ہدایت مانگتا ہوں کہ مالک یہ دل ہے نا، دل، اس کو ایسی سیدھی راہ پر چلا کہ جس میں عظمت ہو، ایسی سیدھی راہ دکھا جو عظمت والی راہ ہو، یعنی بندے کے دل میں خیال آئے، ارادہ آئے تو ایسا خیال آئے، ایسا ارادہ آئے، ایسی ہدایت، مستقیم ہدایت وہ پائے کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت کی طرف اس کو لے جائے، وہ دل اس کا اللہ کے محبوب کی اطاعت کی طرف اس کو لے جائے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیسرا خزانہ، ان خزانوں میں سے حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک نعمت الشکر، کہ وہ پھر کیا کرے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے، اس مالک کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے اس ناشکری کو، بندے کی ناشکری کو قرآن میں اپنے بندوں پر وعدے فرمایا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، زمانہ آ جائے گا نعمتوں کو، ان نعمتوں کو نہ دیکھا جائے گا جو نعمتیں پاس ہیں، ان نعمتوں کو دیکھا جائے گا جو پاس نہیں ہیں۔ مثلا 1000 نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور اگر ایک تکلیف چھوٹی سی محسوس ہو جائے، ایک مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تو وہ 999 نعمتیں بھول جاتی ہیں۔ بندہ ہائے وائے کرنا شروع کر دیتا ہے، بندہ اس پر آہو بکا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ کیا ہوا۔ ارے بندہ مومن، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس مالک کی بارگاہ میں نعمتوں کا شکر کر کہ اے میرے مالک، جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان پر تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اور جو دکھ تکلیف مصیبت آئی ہے اس پر صبر کرتا ہوں۔ صبر کر کے سینے سے لگائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگلا خزانہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسن عبادتک، جو عبادت کرے اس میں حسن پائے، اس میں حسن تلاش کرے، اس میں خوبصورتی تلاش کرے، ظاہر کی بھی خوبصورتی ہو اور باطن کی بھی خوبصورتی ہو۔ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَلِسَانًا صَادِقًا،
اور فرمایا کہ زبان ایسی عطا کرے، ایسی زبان ہو جس میں صدق ہو، سچائی ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سچ بولنے کی کوشش کرے، سچا بننے کی کوشش کرے، وَلِسَانًا صَادِقًا، اپنی زبان کو سچ کی طرف لائے، اور پھر فرمایا وَقَلْبًا سَلِيمًا، اور اپنے دل کو، اپنے دن کے لیے سلامتی مانگے کہ اے میرے مالک مجھے سلامتی والا دل عطا فرما، وَقَلْبًا سَلِيمًا، سلامتی والا دل عطا فرما۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخُلُقًا مُسْتَقِيمًا، اور ایسے خلق اپنائے جو مسمم ہو، جس کے اندر حسن ہو، مستقیم قائم رہنے والے ہوں، ایسے اخلاق ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے معجزات اور کمالات اور اوصاف عطا کر کے فرمائے، مگر حضور علیہ نبی علیہ السلام کی جب اخلاق کی باری آئی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو حسن خلق پر فائز فرمایا ہے۔ اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا اتنا پیارا انداز مبارک، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں بندہ لگے تو پھر حسن خلق کو اپنائے۔ فرمایا خلقا مستقیما، اچھے خلق قائم رہنے والے اخلاق اپنائے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہم انی اسألک انی ما لم تعلم، مالک میں نے جو مانگا ہے وہ میرے علم میں تھا، جو میں نے مانگا میری فکر اتنی تھی، میری سوچ اتنی تھی، لیکن مالک میں جس کو نہیں جانتا تو جانتا ہے، مالک میرے لیے وہ سب بھی خیر فرما دے۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک جو شر ہے جن کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ میرے لیے شر ہے، مالک ان سے بھی مجھے ان سے پناہ عطا فرما، ان پر میری حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بکا من شر، اللہ کی بارگاہ میں ان شر سے بھی پناہ مانگے، اور پھر کہے انی اعلم ما لا تعلمون انک انت علام الغیوب، کہ اے مالک تو ہی غالب علم والا ہے۔ پھر اس عاجزی کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمل پیرا ہوتا رہے، اللہ کے حضور جھکتا رہے اور یہ مانگتا رہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے خزانوں سے افضل خزانہ یہ ہے، اور بندہ مومن فکر آخرت کی طرف لگ جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو جو وقار عطا فرماتا ہے، جو اعزاز عطا فرماتا ہے، جو شان عطا فرماتا ہے، وہ پھر اس کی رفعتیں، وہ مقام، وہ بلندیاں اللہ رب العزت اپنے صالحین اور صدیقین کے ساتھ اس کو رتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں مالک لم یزل ہمارا اس بزم میں آنا، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا، اور اس مبارک بزم میں آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کو سینے سے لگا کر تا دم آخر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے مالک لم یزل اس مبارک بزم کے اندر جو بھی ذکر و اذکار ہو، جتنی بھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی ذکر و اذکار کیے گیا، قرآن و حدیث درس و حدیث ہوا، مالک لم یزل اس کے ایک ایک جملے کے توسل اور تصدق سے بھائی ملک محمد غلام ربانی صاحب کی روح کو، روح پرفتوح کو اللہ رب العزت کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔